بڑی سبق آموز حدیث. حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا 3 چیزیں ہیں جن کی میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں پکی ٹھکی باتیں ہیں. اب ویسے بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر فرمان پختہ ہے، عظیم ہے، بلند و بالا ہے، صحیح اور سچا ہے، اس میں کسی طرح کی شک کی کوئی گنجائش. فرمایا 3 باتیں تمہیں کر رہا ہوں، 3 باتیں ان پر میں قسم اٹھاتا ہوں، قسم کہ یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں بڑی پکی باتیں ہیں. کون سی؟ ان میں سے پہلی بات فرمایا ما نقص مال عبد من صدقۃ، کسی بندے کا مال صدقہ کرنے سے کم نہیں ہوتا. یہ چونکہ بالکل عجیب قسم کی تھیوری ہے نا یہ. بھائی اگر آپ کے پاس 1000 روپے ہوں، اس میں سے آپ 100 روپے صدقہ کر دیں تو باقی کتنے بچیں گے؟ دیکھنے میں 900 ہیں، لیکن جو کچھ آپ 1000 سے خریدتے نا، اس 900 سے اس سے زیادہ خرید لیں گے. یہ وہ چیز ہے جو دکھتی نہیں ہے صحیح. جو آپ نے 100 روپے خرچ کیے نا، وہ اتنی برکت لے آئے کہ ان 900 کی ویلیو کو اتنا بڑھا دیا کہ 1000 سے بڑھ گئی وہ ویلیو. آپ کے پاس 1000 ہیں، آپ ہوئے بیمار، ایک اور 1000 بھی ادھار لے کے دوائی لینی پڑی. آپ نے جو 100 روپے دے دیے، اللہ نے اس صدقے کے بدلے آپ کی بیماری ختم کر دی. وہ 900 آپ کے پاس بچ گئے. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس میں کہاں کہاں سے کتنی کتنی کیسے کیسے برکت آتی ہے. چونکہ یہ غیبی چیز ہے، اور عام طور پر ہم جو چیز اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اس پر یقین اور اعتماد کرتے ہیں. ہمیں یہ چیز بظاہر نظر آ رہی ہے کہ کم ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قسم اٹھا کے فرمایا نہیں، کم ہوتی ہی نہیں ہے. جو بندہ صدقہ کرتا ہے، صدقہ کرنے سے اس کا مال کم نہیں ہوتا. کتنی پیاری بات ہے جس پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قسم اٹھا کے. اب بھی اگر ہمارا ایمان نہیں ہے تو پھر تو حیرت ہے ہمارے ایمان پر. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام قسم اٹھا کے ہمیں یقین دلوا رہے ہیں، پھر بھی ہمیں ایمان نہیں ہے. اللہ اکبر. اچھا دوسری چیز فرمایا جس چیز کے اوپر میں قسم اٹھاتا ہوں، فرمایا ولا ظلم عبد مظلمۃ فصبر علیہا الا زادہ اللہ بہا عزا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا جس بندے کے اوپر ظلم کیا جاتا ہے، وہ بندہ اس ظلم کے اوپر صبر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو اس ظلم کی وجہ سے اس کی عزت میں اضافہ فرما دیتا ہے. اس مظلوم بندے کی عزت میں بظاہر اس کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے، لگ رہا ہے کہ اس کی بے عزتی ہو رہی ہے، اس کی تذلیل ہو رہی ہے، اس کی تحقیر ہو رہی ہے، اس کی توہین ہو رہی ہے، اس کی بے عزتی ہو رہی ہے، اس کی عزت میں کمی لائی جا رہی ہے. ظالم ظلم کر رہا ہے، مظلوم بیچارہ پسٹ جا رہا ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرما رہے ہیں؟ میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں یہ بندہ اگر اس ظلم کے اوپر صبر کر لیتا ہے، اللہ اس بندے کی عزت کو بڑھا دے گا. سبحان اللہ. اور تیسری بات پلے باندھنے والی بات ہے. ویسے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر بات پلے باندھنے والی ہے، یہ بات اس وقت کے ماحول کے مطابق بہت اہم ہے اور پلے باندھنے والی بات ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ولا فتح عبد باب المسألۃ الا فتح اللہ علیہا باب الفقر. جو بندہ لوگوں سے مانگنے کا دروازہ کھول لیتا ہے، اس سے مانگے اس سے مانگے، اس کو اپنی مجبوری سنائی، کچھ پیسے اس سے لے لیے، کچھ اس سے قرض اٹھا لیا. جو بندہ مانگنے کا دروازہ کھولتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر فقر کا دروازہ کھول دیتا ہے، اس کو محتاج بنا دیتا ہے، اس کی ضرورت کو کبھی پورا ہی نہیں ہونے دیتا. میں اس پر قسم اٹھاتا ہوں، میرے آقا نے فرمایا یہ والی بیماری ہمارے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے چکی ہے. جہاں سے ہمیں امید لگ جاتی ہے نا کہ اسے پیسے مل جائیں گے، ہم وار کو خالی چھوڑتے نہیں ہیں، لگا لیتے ہیں. بھائی یار 1000 روپے تو دے دینا، 2000 تو دے دینا یار، 10,000 تو دے دینا، 5,000 تو دے دینا یار، میں بس ابھی کل آپ کو دیتا ہوں. یہ جو مانگنے کا طریقہ ہے نا، اس سے الٹا فقر آتا ہے. بلکہ ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ اپنی بھوک کو کسی سے چھپا لیتا ہے، جو بندہ
اپنی بھوک کو کسی سے، بندہ بھوکا بیٹھا ہوا تھا، سخت بھوک لگی ہے، کسی بندے نے پوچھا یار کھانا کھاؤ گے؟ اب یہ بندہ کہتا ہے کہ میں اگر اس کو کہتا ہوں کہ بھوک لگی ہوئی ہے مجھے کھانا کھاتا ہوں، یا کسی کو ویسے کہہ دیتا یار مجھے بھوک لگی ہے کھانا کھلا دو، تو یہ تو اللہ کی شکایت ہو گئی گویا۔ اچھا اللہ نے تمہیں رزق نہیں دیا؟ اس چیز کو ہمارا ذہن اس طرف جاتا ہی نہیں ہے، ہم محسوس ہی نہیں کرتے۔ بھئی اپنی مجبوریاں کسی کے سامنے کھول کے رکھ دینا، اپنی پریشانیاں کسی کے سامنے کھول کے رکھ دینا، ایک ایک بندے کے سامنے گلا کرنا اپنی کیفیت کا، اپنی طبیعت کا، اپنے حال کا، یہ کس کی شکایت ہے؟ کس کی ناشکری ہے؟ اللہ کی، اللہ کی ناشکری ہے۔ تو پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اللہ فقر کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ جو بندہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنی بھوک کو کسی سے چھپا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو 1 سال کا حلال رزق عطا فرما دیتا ہے۔ اب دونوں باتوں کو ملا کے پھر سمجھیے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ لوگوں کے سامنے اپنے حالات کا پنڈورا باکس کھول کے نہ رکھا کریں۔ یہ ہماری عام جو حالت ہے نا، آپ کو عام طور پر 2 طرح کے بندے ملیں گے۔ آپ پوچھیں گے نا سنا ہے بھائی کیا حال ہے، وہ کہے گا الحمدللہ ٹھیک ہوں، لیکن یار یہ مسئلہ ہے، وہ پریشانی ہے، وہ پھر اپنے دکھ کا ایسے پنڈورا باکس کھولے گا کہ آپ کہیں گے کہ یار شاید دنیا میں اس سے زیادہ مظلوم ہے ہی کوئی نہیں۔ الحمدللہ پہلے کہا، اس کے بعد پھر شروع ہو گیا یہ بات وہ بات، بڑا دکھی ہوں جیسے۔ اور دوسری طرح کے لوگ ملیں گے، وہ شروع سے ہی گلا شروع ہو جائیں گے، ہاں بھئی کیا حال ہیں؟ بس کیا حال ہیں یار، بڑے برے حال ہیں، بس ٹھیک ہی نہیں ہوں، دکان چلتی نہیں ہے، پریشان ہوں، اولاد نافرمانی کر رہی ہے، رزق روزی لگتے نہیں ہیں، گھر میں پریشانی باہر بھی پریشانی، بس آج کل ہاتھ بہت تنگ ہے، ایسا ہوں میں ویسا ہوں۔ اور میرے بھائی جن کو آپ یہ ساری شکایات سنا رہے ہیں، آپ کو وہ دکان کھول کے دے دیں گے؟ آپ کو اپنی جیب سے پیسے نکال کے دے دیں گے؟ آپ کا مسئلہ حل کر دیں گے؟ نہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے یہ لوگ، یہ صرف مزے لیتے ہیں، یہ آپ کی غربت پر ہنستے ہیں، آپ کے دکھ درد پریشانیاں سن کے خوش ہوتے ہیں۔ ان کو آپ کیوں سناتے ہیں؟ اگر دکھ درد سنانے ہیں تو اپنے رب کو سنیں، پریشانیاں سنانی ہیں تو اپنے رب کو سنیں، وہ ان کا مداوع بھی کرے گا، وہ آپ کی تکالیف سن کے ان تکالیف کو دور بھی کرے گا، آپ کی غربت کی داستانیں سن کے، حالانکہ اسے پتہ بھی ہے، لیکن آپ کی زبانی سن کے، آپ کی انکساری دیکھ کے، آپ کا عجز و نیاز مندی دیکھ کے وہ آپ کو عطا بھی کرے گا۔ تو اس کی بارگاہ میں یہ ساری شکایتیں عرض کریں نا، ادھر ادھر بڑی شکایتیں لگاتے ہو، کبھی اللہ کو تو شکایت لگا کے دیکھو۔ ادھر ادھر آپ کے اوپر لوگ ہنسیں گے، خوش ہوں گے، ہر شخص، وہ کہتے ہیں نا قلیل من عبادی شکر، قرآن مجید میں قلیل من عبادی شکر، شکر گزار بندے تھوڑے ہیں، باقی سارے دوسرے منافق ہیں۔ جس کو آپ حال سناتے ہیں نا، وہ چند ایک ہوتے ہیں جو مخلص ہوتے ہیں، جو آپ کا دکھ درد سن کے پریشان ہو جاتے ہیں، چند ایک ہوتے ہیں تھوڑے سے، باقی سارے کے سارے یہ منافق ہوتے ہیں جو بظاہر شکل بنا رہے ہوتے ہیں کہ ہاں یار واقعی یہ بندہ بہت پریشان ہے، وہ بندہ بھی سوچ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ دیکھیں کیسے غم میں پڑ گیا ہے، پریشان ہو گیا، مغموم ہو گیا ہے، حالانکہ دل میں اس کی لڈیاں وہ ہو رہی ہوتی ہیں، وہ جناب واہ واہ کمال ہو گئی، یہ تو صحیح تکلیف میں پڑا ہوا ہے، اس کا تو بیڑا غرق ہوا ہے۔ وہ پھر 4-5 جگہ اور بھی جا کے وہ آپ کے حال سناتے ہیں، وہ تو ابھی فنا ہونے والا ہے۔ اور میرے بھائیو یہ چیز جو ہے، یہ چیز یہ اللہ کی ناشکری ہے۔ اگر تم شکر گزاری کرو تو اللہ تمہیں عذاب سے بھی بچا لے اور زیادہ بھی عطا فرما دے۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ فرماتا ہے تم شکر کرو تو میں اور زیادہ دوں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، لیکن اگر تم ناشکری کرو گے تو پھر میرا عذاب بھی بڑا خطرناک ہے، دردناک عذاب ہے۔ لہٰذا ہر ایک کے سامنے پنڈورا باکس نہ کھول کے بیٹھ جایا کریں، ہر ایک کو غم نہ سنایا کریں، اللہ کے حضور گڑ گڑایا کریں، اللہ کے حضور معافی مانگا کریں، اللہ کو اپنے غم سنایا کریں، ادھر شکایت لگایا کریں، تاکہ تمہاری شکایت کا مداوع بھی ہو۔